اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ دوستو، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کی ہے۔ اب میں اس کا لفظی ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ یا ایہا یعنی اے، الذین وہ جو کہ آمنو ایمان لائے، اتقو تم ڈرو، اللہ سے، حق مانے، تقاتہ اس سے ڈرنا، ولا تموتن اور تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم اور تم مسلمان ہو، یعنی مسلمان کی حالت میں مرنا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز مت مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ میرے دوستو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سے ڈرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ ابن مسعود کا قول ہے کہ حق تقاتہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور اسے یاد کیا جائے، بھولا نہ جائے۔ یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق تقاتہ کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کو ہر وقت یاد کیا جائے اور ہر معاملے میں اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی معاملے میں اللہ کو نہیں بھولا جائے۔ یہ ابن مسعود کا قول ہے۔ ابن عباس اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اور اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کرنے والی کی ملامت سے کوئی انسان نہ ڈرے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ آپ حق پر ہے اور کوئی بندہ آپ کو ملامت کر رہا ہے تو اس کی ملامت سے آپ نہ ڈریں، اور انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہوں۔ اگر اپنے خلاف اور اپنے ماں باپ کے خلاف بھی انصاف کرنا پڑے تو ایسے وقت میں بھی انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو اپنے ساتھ یا اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اگر انصاف کرنا پڑے، یا آپ کو اپنے خلاف یا اپنے ماں باپ کے خلاف انصاف کرنا پڑے، تو ایسے وقت میں بھی انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یعنی انصاف کرنا چاہیے انسان کو ہر معاملے کے اندر۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے حق تقاتہ کا، کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز بھی بیان کی گئی ہے کہ الا وانتم مسلمون، کہ تم نہیں مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی آخری دم تک اسلام کی حالت پر قائم رہنا، آخری حالت تک۔ ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے اسلام سے پھر جاؤ، بلکہ موت بھی تمہیں اسلام کی حالت میں آنی چاہیے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جس کا آگے بیان اگلی آیت میں انشاءاللہ العزیز آنے والا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اور اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ اس کے پکڑنے کے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں، وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کا اتباع کیا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جس نے اس کو چھوڑا وہ گمراہی پر ہوگا۔ یعنی قرآن کو انسان مضبوطی سے تھام لے، پکڑ لے۔ کہ ان روایات سے جہاں قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کی اہمیت اور ضرورت معلوم ہوئی ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہو کہ قرآن کو چھوڑ دینا گمراہی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ قرآن کو چھوڑ رہا ہے تو
وہ بندہ گمراہ ہو گیا۔ ولا تفرقوا میں افتراق نہ کرو، یعنی جدا جدا فرقے نہ بناؤ۔ ایک زمانے میں مسلمانوں میں فرقہ بندیاں تھی جس کا سبب قرآن کو چھوڑنا بھی ہے، اور قائدین نے اپنے اپنے مفاد میں بھی اس افتراء نے دشمنوں کو قابو دے رکھا ہے۔ دشمن جیسے چاہتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں۔ آج یہی تو ہو گیا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کثیر ہے لیکن مسلمان بٹے ہوئے ہیں۔ ہر ملک دوسرے ملک سے الگ ہے، سب مسلمان ہیں لیکن سعودیہ الگ ہے، ترکی الگ ہے، پاکستان الگ ہے، بنگلہ دیش الگ ہے، افغانستان الگ ہے۔ کافروں نے ہم سب کو بانٹ دیا ہے، ہم سب متحد نہیں ہیں۔ اگر صرف ایک امیر المؤمنین ہو اور ایک جھنڈے کے تلے تمام مسلمان ہو تو کسی کافر کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمارے خلاف کوئی سازش کر سکے، ہمیں شکست دے سکے۔ آج یہی ہے کہ ہم مسلمان تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں، پستے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کافروں نے ہمیں بانٹ دیا ہے، ہمیں جدا جدا کر دیا ہے، ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کی رسی کو تھامنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کی رسی یعنی قرآن کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔